اگر کہیں ہمیں اس طرح لفظ نظر آ جائے کہ جو نون ہو اور اس کے ساتھ چھوٹی سی میم بھی ہو، تو اس کو ہم نے کس طریقے سے ادا کرنا ہے؟ اس کو ہم نے اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ جو نون ہوتا ہے، نون کے اوپر جو جزم آئی ہوئی ہے، یہ جو دالنما بنی ہوئی ہے، اس کو جزم کہتے ہیں۔ جزم والا جو حرف ہوتا ہے اس کو ساکن کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ساکن والا جو حرف ہوتا ہے وہ پچھلے والے کو اپنے ساتھ ملاتا ہے۔ اب حقیقت میں تو یوں ہی تھا کہ اب ہم نے میم کو نون کے ساتھ ملانا تھا، کیونکہ جزم نون کے اوپر آئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن جب اس کے ساتھ آگے دیکھیں کہ چھوٹی سی میم بھی لگی ہوئی ہے، اکثر نون کے اوپر جزم آنے کے ساتھ یہ میم کبھی نون کے اوپر آتی ہے یا کبھی نون کے ساتھ بھی یہ میم آ جاتی ہے۔ اگر کہیں اس طرح ہو تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ یوں سمجھنا ہے کہ یہ جو جزم ہے نون کے اوپر نہیں ہے بلکہ یہ میم کے اوپر بنا دینی ہے۔ یہ جزم یوں سمجھیں گے کہ میم کے اوپر ہے، نون کے اوپر نہیں ہے۔ تو جزم جب میم کے اوپر آئی ہے تو مطلب یہ ہوا کہ اب یہ میم ساکن ہوا، تو اس کا مطلب ہوا کہ نون ساکن جو پیچھے میم کو اپنے ساتھ ملا رہا تھا، اب یہ میم ساکن جو ہے یہ میم کو اپنے ساتھ ملائے گا۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو پیچھے والا میم ہے وہ ہم نے اس میم ساکن کے ساتھ ملانا ہے۔ تو جب میم ساکن ہو اور اس کے بعد با آ جائے، میم ساکن ہو اور اس کے بعد کیا آ جائے؟ با آ جائے، تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ میم کو میم کے ساتھ ملاتے ہوئے اس کے ساتھ ہم نے غنہ بھی کرنا ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ میم میم زیر میم۔ اس میم پہ غنہ کیوں ہوا؟ اس با کی وجہ سے، ٹھیک ہو گیا؟ اب کبھی بھی اس طرح کوئی حرف ہو تو اس جزم کو اس نون کے بجائے ہم نے کیا کرنا ہے؟ میم کے اوپر لگا دینی ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، انشاءاللہ جہاں ہوں گے ایمان اور صحت کی نعمت سے مالا مال ہوں گے۔ ہاں جی، تو آغاز کرتے ہیں ہم اپنے آج کے سبق کا دعاؤں کے ساتھ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی، یہ یا ہے، یا کے اوپر 3 دندوں والی شد لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ شد والا جو حرف ہوتا ہے اس حرف کو مشدد کہتے ہیں۔ اب شد کس کے اوپر لگی ہوئی ہے؟ یا کے اوپر، جس کا نام ہو گیا یا مشدد، ٹھیک ہو گیا؟ ہاں جی، مشدد حرف جو ہوتا ہے، شد والا حرف جو ہوتا ہے وہ پچھلے والے حرف کو اپنے ساتھ ملاتا ہے، لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ وقف ہو گیا درمیان میں، تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ پچھلے والے کو اگر ہم پیچھے وقف کر دیتے ہیں تو پھر ہم اس کے ساتھ نہیں ملاتے، جیسے کہ ہم نے پچھلے والے سبق میں، کل والے سبق میں اس کو نہیں ملایا تھا، وقف کر دیا۔ اگر ہم وقف نہ کرتے پھر ہم نے قوف کو یا کے ساتھ ملا دینا تھا، لیکن اب ہم نے کیا کیا ہے؟ وقف کر دیا ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ صرف ہم یا کے اوپر جو زبر لگی ہوئی ہے صرف وہی پڑھنی ہے، پچھلے والے کو اپنے ساتھ نہیں ملانا وقف کی وجہ سے، ٹھیک ہو گیا؟ ہاں جی، آگے دیکھیں، یہ خو ہے، خو کے اوپر کیا لگی ہوئی ہے؟ دال نما جزم بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جزم جس حرف کے اوپر آتی ہے اس حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ اب یہ جزم خو کے اوپر آئی ہے جس کا نام ہو گیا خو ساکن۔ ساکن حرف جو ہوتا ہے وہ بھی پچھلے والے کو اپنے ساتھ ملاتا ہے لیکن آگے نہیں ملتا کسی سے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ یا کو خو کے ساتھ ملانا ہے، تو کس طرح پڑھیں گے؟ یا خو زبر یاخ، کیسے پڑھیں گے؟ یاخ۔ ہاں جی، آگے دیکھیں، آگے کیا ہے؟ رو ہے، رو کے اوپر کیا لگی ہوئی ہے؟ پیش لگی ہوئی ہے، تب ہم نے کیا کرنا ہے؟ رو کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، رو پیش رو، یاخ رو۔ آگے یہ جیم ہے، جیم کے اوپر بھی پیش لگی ہوئی ہے، جیم پیش جو، یاخ رو جو۔ ہاں جی، آگے دیکھتے ہیں، یہ میم ہے، میم کے نیچے کیا لگی ہوئی ہے؟ زیر لگی ہوئی ہے۔ آگے دیکھیں، یہ نون ہے، نون کے اوپر کیا لگی ہوئی ہے؟ جزم لگی ہوئی ہے۔ تو اب یہ ہو گیا نون ساکن۔ ساکن حرف جو ہوتا ہے وہ پچھلے والے کو اپنے ساتھ ملاتا ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ میم کو اس نون ساکن کے ساتھ ملانا تھا، لیکن جب آگے دیکھا ہے، آگے چھوٹی سی میم آ گئی ہے، ٹھیک ہے؟
اب ہم نے کیا، جہاں بھی آپ کو یہ چھوٹی سی میم نظر آئے، نون کے ساتھ آئے یا نون کے اوپر آئے یا نون کے بعد نظر آئے، تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، اس میم کو اس نون کے بجائے اس میم کے ساتھ ملائیں گے، یوں سمجھیں گے کہ یہ جزم اس میم کے اوپر ہے، ٹھیک ہے۔ اب میم ساکن ہو اور اس کے بعد با آ جائے تو پھر میم ساکن پہ غنہ بھی کرتے ہیں۔ کیسے پڑھیں گے؟ میم میم زیر میم، کیسے؟ میم، ہاں جی۔ آگے یہ با ہے، با کے اوپر کیا لگی ہوئی ہے؟ زبر۔ آگے یہ یا ہے، یا کے اوپر دال دما جزم بنی ہوئی ہے، جو یا یعنی جزم والا جو حرف ہوتا ہے اس حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ اب یہ جزم والا حرف یا ہے تو اس کا نام ہو گیا یا ساکن۔ یا ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف پہ جب بھی زبر آ جائے تو آپ نے کہنا ہے کہ یہ لین ہے۔ اب لین کا مطلب کیا ہے؟ لفظ کو نرمی سے پڑھنا، کھینچ کے نہیں پڑھنا۔ کیسے پڑھیں گے؟ با یا زبر بئی، میم بئی۔ ہاں جی۔ آگے یہ نون ہے، نون کے نیچے لگی ہوئی ہے زیر۔ آگے یہ الف ہے، آگے یہ لام ہے، الف کے اوپر بھی کچھ نہیں لگا، لام کے اوپر کچھ نہیں لگا۔ آگے یہ صاد ہے، صاد کے اوپر لگی ہوئی 3 دندوں والی شاد، ٹھیک ہو گیا۔ شاد والا جو حرف ہوتا ہے وہ پچھلے والے کو اپنے ساتھ ملاتا ہے، لیکن صاد سے پیچھے دیکھا ہے تو وہ لام ہے، اس کے اوپر کچھ نہیں لگا ہوا۔ اس سے پیچھے دیکھا ہے تو وہ الف ہے، اس کے اوپر بھی کچھ نہیں لگا ہوا۔ تو اب اس سے پیچھے جائیں گے، اس سے پیچھے کیا ہے؟ نون ہے، اس کے نیچے کیا لگی ہوئی ہے؟ زیر لگی ہوئی ہے۔ اب ہم نے نون کو صاد کے ساتھ ملانا ہے، ان دونوں کے ساتھ نہیں ملانا۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ نون صاد زیر نش بائی نش، ٹھیک ہو گیا۔ ہاں جی۔ آگے دیکھیں ہیں، آگے صاد کے اوپر لگی ہوئی ہے پیش، آگے یہ لام ہے، لام کے اوپر بنی ہوئی دال نما جزم۔ تو اب یہ جزم والا جو حرف ہوتا ہے وہ پچھلے والے کو اپنے ساتھ ملاتا ہے۔ اب ہم نے صاد کو لام کے ساتھ ملانا ہے، تو کس طریقے سے؟ صاد لام پیش صل۔ ہاں جی۔ یہ با ہے، با کے نیچے لگی ہوئی ہے زیر، با زیر بی صل بی۔ ہاں جی۔ آگے یہ کیا ہے؟ واو ہے، ٹھیک ہے۔ واو کے اوپر کیا لگی ہوئی ہے؟ زبر لگی ہوئی ہے۔ آگے یہ الف ہے، اس کے آگے لام ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے آگے جب دیکھا ہے کہ یہ تا ہے، تا کے اوپر لگی ہوئی 3 دندوں والی شاد، ٹھیک ہو گیا۔ شاد والا جو حرف ہوتا ہے وہ پچھلے والے کو اپنے ساتھ ملاتا ہے، اس سے پیچھے لام ہے، اس کے اوپر کچھ نہیں لگا، اس کے پیچھے الف ہے، اس کے اوپر بھی کچھ نہیں لگا ہوا، اس سے پیچھے واو ہے، اس کے اوپر زبر لگی ہوئی ہے۔ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس تا کو، واو کو اس تا کے ساتھ ملانا ہے، اس الف اور لام کو نہیں لانا، ٹھیک ہے۔ واو تا زبر وت، ٹھیک ہے۔ تا کے اوپر زبر لگی ہوئی ہے، تا زبر تا وت تا۔ ہاں جی۔ یہ رو ہے، رو کے اوپر لگی ہوئی ہے زبر، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، آگے یہ ہے الف، الف کے اوپر کیا لگی ہوئی؟ مد لگی ہوئی ہے۔ الف سے پہلے حرف پہ جب زبر آ جائے تو اس حرف کو ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ الف کے اوپر مد لگی ہوئی ہے، اس مد کی وجہ سے اب ہم نے اس کو 3 الف کے برابر لمبا کرنا ہے، لیکن آگے جب ہم نے دیکھا ہے آگے حمزہ آیا ہوا ہے، اگر مد کے فوراً بعد حمزہ آ جائے تو اس مد کو 4 الف کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ تو پڑھیں گے کیسے؟ رو الف مد زبر رو وتارو، حمزہ زیر ای وتارو ای۔ ہاں جی۔ آگے یہ با ہے، با کے نیچے زیر لگی ہوئی ہے، با زیر بی وتارو ای بی۔ ہاں جی۔ اب ہم نے کرنا ہے وقف، تو وقف کی صورت میں جو آخر والا حرف ہوتا ہے اس کو ساکن کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ساکن کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر کوئی زبر زیر پیش نہیں لگنی، صرف اس کی ہلکی سی آواز نکلنی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ساکن ہونے والا حرف اگر با ہو تو اس کو ہلا کے پڑھتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ با حروف قلقلہ میں سے ہے۔ حروف قلقلہ کے اوپر جب اس طرح جزم آ جائے یا حروف قلقلہ وقف کی صورت میں ساکن ہو جائے تو اس کو کیا کرتے ہیں؟ ہلا کے پڑھتے ہیں۔ تو کس طریقے سے پڑھیں گے؟ آگے وقف وتارو ایب، ٹھیک ہو گیا۔ ہاں جی۔ مکمل آیت کا ہم نے کر لیا ہے توڑ، اب ہم نے کرنا ہے اس کا مکمل جوڑ، وہ بھی پڑھنا ہے روانگی کے ساتھ۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ چلو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ الطارق مکیہ
بسم اللہ الرحمن الرحیم یخرج من بین الصلب والترائب